چونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے میرے رسول آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو تمام جہانوں کے لیے آپ کا رحمت ہو کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کا، آپ کی ہستی مبارک کا کوئی نہ کوئی پہلو انسانیت کے کسی نہ کسی گوشے، کسی نہ کسی جو حصے کے ساتھ رحمت کے طور پہ یا دوسرے الفاظ میں دافع بلیات کے طور پہ متعلق ہے۔ جب انسانیت کے اس حصے نے، چاہے وہ فرد ہے، معاشرہ ہے یا قوم ہے، اہل ایمان ہیں، اہل نفاق ہیں یا اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، خالی الذہن ہو کے، ان بائسڈ ہو کے، غیر جانبدار ہو کے وہ بلیات سے نکلنا چاہیں تو ان کے لیے سوائے رحمت کی طرف رجوع کے، اس رحمت کے پہلو کی طرف رجوع کے جہاں ان کے لیے شفا پوشیدہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور وہ رحمت، سراپا رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا نے، سورہ اعراف ہے وَيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی میرے رسول کی شان یہ ہے جن لوگوں میں آئے ہیں ان پر سے بوجھوں کو ہٹاتے ہیں، اور جن جکڑ بندیوں میں وہ لوگ قید ہیں میرے رسول ان کو ان جکڑ بندیوں سے، ان زنجیروں سے، ان بندنوں سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کے شعور کو آزاد کیا، اس کے فہم کو آزاد کیا، اس کے بدن جسم کو آزاد کیا، اور اس کے معاملات کو آزاد کیا۔ اتنا آزاد کیا کہ اسے یہ اختیار دے دیا کہ وہ اپنی تقدیر سازی خود کرے، وہ اپنا مقدر خود بنائے، اور وہ خود بلیات کو دفع کرنے والے سٹیٹس پہ جا پہنچے۔